میرا نام عتیق الرحمان ہے اور آج کل میں آزاد کشمیر یونیورسٹی کے ایک ادارہ ہے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس، اس کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ میری جو ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے اور پرٹیکولرلی یہ خاص طور پر میکرو اکنامکس اور پالیسی ریٹ مینجمنٹ اور مانیٹری اکنامکس ان سے ریلیٹڈ میری ریسرچ ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ دیکھو جیسے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، یہ صرف یعنی ہر آدمی کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ تو اس پریشانی سے نکلنا کیسے ممکن ہے؟ میرے خیال میں اس کا جو سلوشن ہے وہ بہت آسان ہے، اس کا حل بہت آسان ہے، لیکن پتہ نہیں کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ اس کو اتنا مشکل بنایا گیا ہے۔ تو وہ کیسے آسان ہے؟ کون سا پیرامیٹر ہے جس کو ہم چینج کریں تو اکانومی درست ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اوکے، تو میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتلاؤں جس کی درستگی سے ہم پوری معیشت کو بہت بہتر راستے پہ چلا سکتے ہیں۔ وہ چیز ہے پالیسی ریٹ۔ پالیسی ریٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہے شرح سود یا سود۔ یعنی سود ایک تو ہمیں اس لیے ناپسند ہے کہ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حرام چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن اسلام جب کسی چیز کو منع کرتا ہے تو وہ کسی منطق کی بنا پہ کرتا ہے، اور شاید وہ ہماری سمجھ میں بہت دیر سے آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم الخبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے جب منع کیا تو اس کے پیچھے وہ منطق وہ ساری کی ساری جانتا تھا، اس لیے اس نے منع کیا۔ تو آج بھی اگر آپ سود کے نقصانات کو انالائز کرنا شروع کریں، اس کا مطالعہ شروع کریں، تو یہ بے شمار ہیں، یہ شمار سے باہر ہے۔ اچھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو وزیر اعظم ہیں اور ان کی ٹیم کے ممبر، وہ بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ قرض ہے جو ان سے پہلے والی حکومتوں نے لے رکھا ہے۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، وہ یہ کہ قرض کسی معیشت کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایک ایسا ملک جو ساورن ہو، جو خود مختار ہو، تو اس کے لیے قرض وہ اگر ڈومیسٹک کرنسی میں ہو، مقامی کرنسی میں ہو، تو وہ سرے سے مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ اس وقت؟ مسئلہ ہے سود۔ وہ کیسے؟ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں پاکستان کا بجٹ۔ اس میں مختلف ایلوکیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے مارک اپ پیمنٹ آن ڈومیسٹک ڈیٹ، اس میں آپ کے پاس ہیں 2631 ارب روپے، اور پھر اس کے بعد مارک اپ آن فارن ڈیٹ ہے، اس کے بعد مزید ایلوکیشنز ہیں۔ آپ اس سارے ٹیبل کو دیکھیے، آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کوئی ایلوکیشن جو ہے وہ قرض کی واپسی کے لیے ہو۔ قرض کی واپسی کے لیے اس میں رقم بالکل سرے سے رکھی ہی نہیں گئی ہے۔ جو بھی رقم اس میں رکھی گئی ہے وہ سود کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اچھا، دو قسم کے قرض ہوتے ہیں، ایک ہے جو اندرون ملک مقامی بینکوں سے ادھار لیا گیا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو بیرون ملک سے ادھار لیا گیا ہوتا ہے۔ تو عموماً جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے اس میں بیرون ملک قرض کی واپسی کے لیے رقم رکھی گئی ہوتی ہے، لیکن اس سال کے بجٹ میں یہ جو کرونا ہے اس کی وجہ سے اس ماد میں بھی بالکل کوئی رقم نہیں رکھی گئی، تو سود کی ادائیگی کے لیے رقم بالکل نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کے لیے رقم رکھی گئی ہے؟ یہ جو وزیر اعظم کہتے ہیں آدھا بجٹ ہمارا قرض کی ادائیگی میں جاتا ہے، وہ قرض کی ادائیگی میں نہیں جا رہا، دراصل سود کی واپسی میں، سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ اس میں قرض میں کمی نہیں ہو رہی۔ آپ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ادائیگیاں کر رہے ہیں ان سے قرض میں کوئی کمی ہو رہی ہے، بلکہ اس کے بجائے صرف اور صرف آپ لوگ اس پہ سود ادا کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دوسری بات آپ یہ مد نظر رکھیں، آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جو سود کی ادائیگی کے لیے رقم رکھی گئی ہے وہ ہے 2631 ارب روپے، اور اس کے برعکس جو ڈیفنس کے لیے دفاعی بجٹ رکھا گیا ہے وہ 1299 ارب روپے ہے۔ تو ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں، لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جو دفاعی بجٹ ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس نے یعنی بعض لوگ تو وہ مبالغہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ 80% بجٹ آرمی کھا رہی ہے، اور اس طرح کی باتیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کے قرض کی ادائیگی کی رقم ہے وہ دفاعی بجٹ کے دگنا سے بھی زیادہ ہے۔ 1289 بلین روپیز وہ رکھے گئے ہیں دفاعی بجٹ کے لیے، جبکہ 2631 ارب روپے رکھے گئے ہیں کس کے لیے؟ سود کی ادائیگی کے لیے، اور وہ بھی صرف اندرون ملکی سود۔
جو باہر کے قرضے ہیں، غیر ملکی قرضے ہیں، ان کے اوپر جو سود ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو سول حکومت کے اخراجات کے لیے رقم رکھی گئی ہے اس پورے ٹیبل میں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے 475 بلین، 475 ارب روپے۔ تو جو سود کی ادائیگی ہے یہ سول حکومت کے جو اخراجات ہیں، ان میں پارلیمنٹ شامل ہے، ان میں وفاقی حکومت کے تمام ملازمین شامل ہیں، تمام وفاقی ادارے شامل ہیں، اور یہ ساری رقوم ملا کے آپ کے 475 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ لوگ جیسے پہلے دیکھ چکے ہیں، سود کی ادائیگی کے لیے 2631، یعنی سود کی جو ادائیگی ہے وہ سول حکومت کے چلانے کے اخراجات سے 6 گنا سے بھی زیادہ اخراجات اس پہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ قدرتی طور پہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ سود اتنا تو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے اتنا قرض لیا تو اس پہ اتنا سود دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سود جب گورنمنٹ کا بینک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس میں بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ جب ہم لوگ اگر کہیں بینک میں جائیں، ان سے کہیں کہ ہمیں قرض چاہیے، تو وہ کہیں گے کہ یہ شرح سود ہے، اس کے اوپر لینا ہے تو لے لو ورنہ واپس جاؤ۔ جب حکومت بینکوں کے ساتھ کرتی ہے ڈیل تو اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس میں حکومت کے پاس اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ شرح سود کو جہاں رکھنا چاہے رکھے۔ وہ 10% رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، وہ 15% رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کرونا سے پہلے شرح سود تھی 13%، اور کرونا کی وجہ سے انہوں نے کم کر کے 7% کر دی۔ تو اب وہ 7% کرنے پہ آپ نے کیا سنا کہ کسی بینک نے کوئی احتجاج کیا ہو یا کوئی اس طرح سے؟ جو بھی شرح سود حکومت نے ڈیسائیڈ کی، جو حکومت نے مقرر کی، وہی بینکوں نے اڈاپٹ کر لی۔ تو یہ حکومت کی اپنی مرضی ہے، وہ شرح سود کو جتنا مرضی رکھے، اور اس نے خود سے ایک بہت بلند شرح سود منتخب کر کے اپنے لیے یہ بوجھ، اپنے لیے یہ برڈن خود بنایا ہوا ہے۔ یہ کہیں دین نہیں ہے کسی کی۔ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، جب پچھلی حکومت تھی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ کے سامنے شرح سود کا وہ ہے گراف ہے۔ نون لیگ کا جب دور حکومت تھا اس میں شرح سود کم ہوتے ہوتے 5.75% پہ آ گئی، 6% سے کم کی سطح پہ آ گئی۔ اس کے بعد موجودہ حکومت نے اس کو بڑھایا اور بڑھاتے 13.25% پہ لے گئی۔ اب یہ اس میں قدرتی سی بات ہے، اگر آپ لوگ 1000 روپیہ کسی سے قرض لیتے ہو اور شرح سود اس کے اوپر 6% ہے، تو آپ کو اس کے اوپر کتنا ادا کرنا ہے؟ 60 بلین۔ اوکے، اب اگر یہی شرح سود آپ بڑھا کے 13% کر دیں تو رقم اتنی ہی ہے، ادھار آپ نے اتنا ہی لیا ہوا ہے، اب اس پہ آپ کو سود جو ادا کرنا پڑ رہا ہے وہ 60 کے بجائے 130 ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے خود سے سود کی شرح بڑھائی، خود سے وہ رقم بڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے کسی اور کو الزام دیں، کسی اور کو بلیم کریں کہ بھائی آپ کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو گئی، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ مسائل جو ہیں وہ یعنی کس نے پیدا کیے؟ ہم نے خود سے ہی پیدا کر لیے جب شرح سود کو ہم نے بڑھایا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شرح سود 13.25 پہ چلی گئی تھی، وہاں سے کرونا کے آنے کے بعد کرونا کی وجہ سے شرح سود کو کم کر کے اب 7% پہ لے آئے، لیکن ابھی بھی یہ جو شرح سود پاکستان میں ہے، یہ امریکہ میں جو شرح سود ہے اس کے 28 گنا ہے۔ یعنی اگر آپ یعنی یوں سمجھیں، جس قرض کے اوپر امریکہ 1 روپیہ سود ادا کرتا ہے، اتنے ہی قرض کے اوپر ہم لوگ 28 روپے سود ادا کر رہے ہیں، یعنی ہم ان سے 28 گنا زیادہ۔ اور اسی کو اگر آپ برطانیہ کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں، برطانیہ میں اس وقت شرح سود ہے 0.1%۔ 1000 کا اگر وہ قرض لیں گے تو اس کے اوپر جو ان کی ادائیگی ہوگی وہ صرف 1 روپیہ ہوگی، پورے سال کا 1 روپیہ 1000 کے اوپر۔ اور پاکستان میں ہم کتنا ادا کر رہے ہیں 1000 کے اوپر؟ 70 روپے، 7%، جس کا مطلب ہے 70 روپے ہم 1000 کے اوپر ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ امریکہ اور برطانیہ، آپ یہ کہیں گے کہ یہ نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ہمارے جیسے ممالک ہیں نا، وہاں بھی یہ شرح سود ہماری نسبت بہت کم ہے۔ مثلاً تھائی لینڈ ہے، تھائی لینڈ میں اس وقت 0.5% ہے پالیسی ریٹ۔ کتنا ہے؟
0.5%, ہمارے ہاں کتنا ہے 7%. تو مطلب یہ کہ اگر تھائی لینڈ والے قرض لیں گے اور 1000 ارب کا قرض ہوگا تو اس کے اوپر ان کو ادائیگی صرف 5 ارب کی کرنی ہے، اور ہم نے کتنی کرنی ہے 70 ارب کی. ان سے کتنے گنا زیادہ؟ 14 گنا، 14 ملٹیپلز. اس وقت پاکستان کے اوپر تقریباً 23,000 ارب کا قرضہ ہے. کتنا قرض ہے؟ 23,000 ارب. اگر یہاں پہ اس کے اوپر ہم سود کتنا ادا کرتے ہیں، ابھی آپ نے پہلے ٹیبل میں دیکھا 2631 ارب روپے اس وقت اس حکومت نے اس قرض کی ادائیگی کے لیے جو رقم رکھی ہے وہ 2631 ارب روپے ہے. اگر ہم کسی اور تبدیلی کے بجائے صرف اتنا کام کریں کہ شرح سود کو کم کر کے جو تھائی لینڈ کا لیول ہے اس پہ لے جائیں، تو ہمیں اسی مادے میں کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے؟ صرف 175 ارب. بچت کتنی ہوگی آپ کے پاس؟ تقریباً 2400 ارب سے زیادہ. تو یہ صرف پالیسی ریٹ کو، شرح سود کو تبدیل کرنے سے اتنی بچت ممکن ہے. اچھا، یہ دلچسپ بات ہے کہ دنیا کے بہت سے ملک اس وقت ایسے ہیں جہاں پہ جن لوگوں نے جو قرضہ لیا ہوا ہے وہ پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ ہے. مثلا جاپان میں اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 200% سے زیادہ ہے، امریکہ میں 100% سے زیادہ ہے. اسی طرح یہ آپ کے سامنے ہیں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں کافی بلند ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے. مطلب یہ کہ آمدنی کے مقابلے میں ان لوگوں کا جو قرض ہے وہ پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ ہے. لیکن وہ لوگ اتنی مصیبت میں نہیں ہیں، وہ ان کے ہاں اتنا واویلا نہیں ہے، انہوں نے شور نہیں مچا رکھا کہ قرضے نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پالیسی ریٹ ہماری نسبت بہت کم ہے، اور اس کم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بوجھ ہے ہی نہیں. اب جاپان میں پالیسی ریٹ منفی ہے، یعنی جو بینکوں نے ان کو ادھار لے رکھا ہے انہوں نے ریگولیشن ایسی کر رکھی ہے کہ وہ بینک گورنمنٹ کو ادھار بھی دیتے ہیں اور اس ادھار کے اوپر وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں. یہ ہوتا ہے جو ساورن گورنمنٹ سے ان کے اختیارات ہوتے ہیں. تو خیر، ہم نے خود سے ایک بہت بلند پالیسی شرح منتخب کی، ہم نے بہت بلند انٹرسٹ ریٹ سلیکٹ کیا، اس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت کے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ شرح سود کون منتخب کرتا ہے؟ تو جو اسٹیٹ بینک، آپ لوگ سب جانتے ہیں اسٹیٹ بینک کا جو ادارہ ہے اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی. تو اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے وہ منتخب کرتی ہے کہ شرح سود کتنی ہوگی. اچھا، اب اگلا سوال آتا ہے کہ شرح سود انہوں نے اتنی بلند کس لیے رکھی ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ کاسٹ آف بارونگ نہیں ہے. جو پیمنٹ آپ 2631 ارب روپے کی کر رہے ہیں یہ کاسٹ آف بارونگ نہیں ہے، یہ انفلیشن کو ایوائڈ کرنے کا، انفلیشن سے بچنے کا ایک طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی نہ ہو. اور یہ آپ لوگ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ اگر اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں، یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈز چل رہی ہیں ان میں سے ہر سلائیڈ پہ آپ کو ایڈریس دیے گئے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو یہ ویب ایڈریس لکھ کے آپ لوگ اس ویب سائٹ تک پہنچ سکتے ہو. اب انہوں نے کلیئرلی اسٹیٹ کر رکھا ہے شرح سود کو، یہ نومبر کی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، سپٹمبر کی. تو انہوں نے واضح طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 13.25% پہ انہوں نے پالیسی شرح رکھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ کیا تھی؟ انفلیشن کنٹرول. اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے، اگر وہ شرح سود کو بڑھائیں گے تو اس سے مہنگائی کم ہوگی. اچھا، اس کو کہتے ہیں یہ جو اس کے پیچھے جو منطق کام کرتی ہے، جو میکینزم کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیمانڈ چینل. ڈیمانڈ چینل کیا کہتا ہے؟ جب آپ کے پاس شرح سود بلند ہو جائے گی تو اس سے لوگ اپنی خریداری کم کر دیں گے. مثلا آپ نے کار لینی ہے تو آپ یہ کہیں گے آج سود کی شرح زیادہ ہے، ہم کار آج نہیں لیتے، جب یہ کم ہو جائے گی تب لیں گے، تو آپ کار نہیں خریدیں گے. اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو جس کسی نے فریج خریدنی ہے قسطوں پہ وہ فریج نہیں خریدے گا. تو جب یہ سب لوگ مل کے اخراجات کم کریں گے، جب کنزمپشن کم کریں گے تو اس سے مہنگائی میں کمی ہوگی. یہ منطق ہے جو
اسٹیٹ بینک سمجھتا ہے کہ یہ کام کر رہی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ شرح سود بڑھا دیتے ہیں تاکہ مہنگائی کو کم کر سکیں. لیکن اب پاکستان جیسی معاشرے میں جہاں پہ سارے لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے تو شرح سود اتنی میٹر کرتی ہی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو یعنی شاید کاروں کے لیے وہ سود لیتے ہوں، لیکن عام معاملات میں تو وہ سود لیتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے یہاں پہ وہ میکینزم کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہی اصل میں ہو رہا ہے. جب شرح سود بڑھائی جاتی ہے تو اسٹیٹ بینک کی منطق کے مطابق مہنگائی کو کم ہو جانا چاہیے. لیکن آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود جب بڑھتی ہے تو مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا تو اس وقت اوسط شرح سود 12% سے زیادہ تھی اور مہنگائی بھی 12% سے زیادہ تھی. درمیان میں نون لیگ کے دور حکومت میں شرح سود کم ہو کے 6% سے کم ہو گئی اور مہنگائی جو ہے وہ 4% سے کم ہو گئی. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور حکومت میں انہوں نے شرح سود کو بڑھا کے 13 سم تھنگ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی اتنی ہی جمپ کر کے اسی لیول پہ پہنچ گئی. اور اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی شرح سود انہوں نے بلند رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ مہنگائی بھی وہیں پہ تقریباً 7% شرح سود ہے اور 8-9% کے قریب مہنگائی ہے. تو یہ یعنی ہوتا کیا ہے اصل میں کیا ہو رہا ہے، جیسے جیسے شرح سود بڑھتی ہے اس کے ساتھ مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم مغرب سے ان کے نظریات پڑھتے ہیں اور ان کو بغیر سوچے سمجھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی یہی نافذ العمل ہوں گے، یہاں بھی وہی میکینزم کام کر رہا ہوگا. لیکن یہاں پہ میکینزم بدل جاتے ہیں. تو ایک اور اس کا ریورس میکینزم ہے، اس کو کہتے ہیں کاسٹ چینل. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی شرح سود بڑھ گئی تو جو فیکٹریاں ہیں انہوں نے پیسے لے کے کام کرنا ہے، انہوں نے پیسے لے کے پیداوار کرنی ہے. تو جب شرح سود بڑھے گی تو اس کے ساتھ ساتھ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، پیداواری لاگت ہے، وہ بھی بڑھ جائے گی. جب پیداواری لاگت بڑھے گی تو وہ اس پیداواری لاگت کو آگے کنزیومر پہ شفٹ کر دیں گے، وہ آگے پیسے زیادہ چارج کریں گے. اس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اور یہ بات کسی عام آدمی نے نہیں کہی، ایک بہت مشہور اکانومسٹ ہے کرسٹوفر سمز. تو سمز نے یہ دریافت کیا کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے. تو اس کو اس جو آبزرویشن تھی اس کو کہتے ہیں پرائس پزل. تو یہ اگر آپ لوگ گوگل میں اس کو سرچ کریں تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. پرائس پزل یہ کہتی ہے کہ جب مہنگائی جب شرح سود بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے. اور دنیا بھر میں تقریباً یہی پرائس پزل ہی ایکٹیو چینل ہے. اس کا جو مخالف چینل ہے جس کی بیس پہ اسٹیٹ بینک اپنی پالیسی بناتا ہے، جس کی بنیاد پہ اسٹیٹ بینک پالیسی بنا رہا ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرتا. اصل میں کام کا جو چینل ہے وہ ہے ہی جس کو پرائس پزل کہتے ہیں یا جس کو کاسٹ چینل کہتے ہیں، وہی کام کر رہا ہے. اور یہ آپ کو میں اس کی مزید مثالیں بھی دیتا ہوں. اچھا، اب میں آپ کو یہ عجیب بات بتلاؤں. اسٹیٹ بینک وہ ادارہ ہے جو شرح سود کو منتخب کرتا ہے، جو شرح سود کا فیصلہ کرتا ہے. اسٹیٹ بینک کی اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو کئی پیپر ایسے ملیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کاسٹ چینل افیکٹو ہے. پاکستان میں جو چینل کام کرتا ہے وہ کاسٹ چینل ہے. اور کاسٹ چینل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ شرح سود بڑھائیں گے تو پیداواری لاگت بڑھ جائے گی. اس پیداواری لاگت کے بڑھنے سے جو فیکٹری ہے وہ بوجھ اپنے پاس نہیں رکھتی، وہ آگے صارف پہ منتقل کرتی ہے، وہ کنزیومر پہ منتقل کرتی ہے. اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی. تو پاکستان میں اسٹیٹ بینک کی اپنی ویب سائٹ پہ یہ شہادتیں موجود ہیں کہ یہاں پہ جو چینل کام کر رہا ہے وہ کاسٹ چینل ہے. اس کے باوجود جب اسٹیٹ بینک پالیسی میکنگ کرتا ہے، جب وہ پالیسی بناتا ہے تو وہ اس کے الٹ میکینزم کو، ڈیمانڈ چینل کو کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے. یعنی ہم پیسے بھی دے رہے ہیں، 26 سے 31 ارب روپے ہم بنیادی طور پہ خرچ کرتے ہیں انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا پروجیکٹ ہے. یہ یوں سمجھ لیں یہ جو پیسے آپ سود کی ادائیگی میں خرچ کرتے ہیں،
یہ کاسٹ آف بارونگ نہیں ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں. یہ کیا ہے؟ سود کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے. یہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے، اور اس پروجیکٹ کی کاسٹ پاکستان میں چلنے والے کسی بھی دیگر پروجیکٹ سے زیادہ ہے. 2631 ارب روپے پورے بجٹ کا یہ 41% بنتا ہے. 41% آف دا بجٹ آر یو کنزیومنگ فار دا پرپز آف ریڈیوسنگ انفلیشن. انفلیشن کو کم کرنے کے لیے اتنے پیسے آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں، اور یہ پیسے خرچ کر کے بھی آپ انفلیشن خرید رہے ہیں. انفلیشن کم نہیں کر پا رہے، انفلیشن خرید رہے ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ یہ شیٹس شیئر کر رہا ہوں. اس میں بہت ساری شہادتیں موجود ہیں، اور ہر شہادت کے اوپر اس کا جو ویب ایڈریس ہے پورے کا پورا وہ بھی دیا گیا ہے. یہ پیپر اگر آپ لوگ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹیٹ بینک کی اپنی ویب سائٹ پہ، ان کے اپنے جرنل میں، ان کے اپنے ورکنگ پیپرز میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ بھائی یہاں پہ کاسٹ چینل افیکٹو ہے. اور کاسٹ چینل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگ سود بڑھاؤ گے تو مہنگائی بڑھ جائے گی. تو یہ ہم نے سود بڑھا کے مہنگائی خود سے بارو کی ہوئی ہے، یہ پچھلوں کی وجہ سے نہیں ہے. اچھا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جب سود کی شرح کو کم کر دیا تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا، کون سی مصیبت آ جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں برازیل کی. برازیل میں 2017 میں پالیسی ریٹ 14% سے زیادہ تھا، اور 2017 سے آج تک کتنا عرصہ گزرا؟ 3 سال. ان 3 سالوں میں انہوں نے پالیسی ریٹ کو 14% سے کم کیا، اور اس وقت وہاں پہ پالیسی ریٹ 2% ہے، 2%. صحیح. اب جو نظریہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو میکینزم ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ مہنگائی کا ایک سیلاب آ جائے ان لوگوں کو. یہ برازیل تو ویسے بھی وہ ہائپر انفلیشن ایکسپیرینس کر چکا ہے. وہاں پہ کسی زمانے میں انفلیشن اتنا تھا کہ ہزاروں فیصد میں چلا گیا تھا. تو ہائپر انفلیشن انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اس ایکسپیرینس کے باوجود، اس خدشے کے باوجود انہوں نے پالیسی ریٹ کو 14% سے کم کر کے 2% کیا، اور ان کا انفلیشن بھی کم ہوا. اب 10% سے زیادہ تھا انفلیشن 2017 میں. ابھی وہاں پہ انفلیشن 3 سے 4% کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے. تو مطلب یہ کہ انہوں نے پالیسی ریٹ کم کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے انفلیشن بھی کم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تیسرا ویریبل جو ہے بجٹ خسارہ، بجٹ ڈیفیسٹ، وہ بھی ان کا کم ہوا ہے. بنیادی تو یہ تو بڑی سادہ سی لاجک ہے. جس ملک نے قرضے لے رکھے ہوں گے، جب آپ شرح سود بڑھاؤ گے تو یہ قرضے جو ہے نا یہ عموماً قلیل مدتی ہوتے ہیں. قلیل مدتی کا مطلب 3 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال کی مدت کے ہوتے ہیں. اب مثلا آج ہم نے قرض لیا تو اس کی مدت 3 مہینے ہے. وہ 3 مہینے جب پورے ہوں گے تو ہم نے وہ سارے کا سارا قرض واپس کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مزید قرضے لیے جاتے ہیں تاکہ پہلے والا ری پے کر دیا جائے، تاکہ پہلے والے کی ادائیگی کر دی جائے. اب مثلا جو پہلے تھا اس کے اوپر اس وقت کا شرح سود لاگو ہوگی، اور جو آج ہم اس کو ریپلیس کرنے کے لیے قرضہ لیں گے اس پہ آج کی شرح سود لاگو ہوگی. تو اب مثلا نون لیگ نے جو قرضے لے رکھے تھے قلیل مدتی 3 مہینے کے، تو وہ 3 مہینے بعد جب موجودہ گورنمنٹ نے شرح سود بڑھائی تو اب وہ جو 5% پہ یا 6% پہ بارو کیا ہوا قرضہ تھا، اب اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے جو قرضہ لیا گیا اس پہ سود ہو گیا 13%، 14%. تو یہ اس طرح سے ہو گیا. ایک دوسری عجیب بات یہ ہوئی کہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان میں 2 قسم کے قرضے ہیں. زیادہ قرضہ جب نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت زیادہ قرضہ جو ہے وہ تھا قلیل مدتی. قلیل مدتی قرض کی جو مدت ہوتی ہے وہ 3 مہینے سے لے کر 1 سال ہوتی ہے، اور جو طویل مدتی قرضہ ہے اس کا ٹینیور ہوتا ہے 3 سال سے لے کر 20 سال تک. اچھا، اب عجیب بات یہ ہوئی، یہ موجودہ حکومت نے جو قرضے ہیں طویل مدتی سے تبدیل کر کے وہ قلیل مدتی سے تبدیل کر کے طویل مدتی بنا دیے.
اس وقت جو ہے قرضوں کا تناسب اس طرح سے تھا کہ تقریباً 70% قلیل مدتی تھے، شارٹ ٹرم تھے، اور باقی 30% لانگ ٹرم تھے۔ اب اس حکومت نے کیا کیا، اس کا بالکل الٹ کر دیا۔ اس وقت جو قرضے ہیں ان میں شارٹ ٹرم قرضہ 30% ہے اور لانگ ٹرم قرضہ جو ہے وہ 70% ہے۔ اب وہ مثلاً اگر 20 سال کا کوئی قرض لیا ہوا ہے 20 سال کی مدت کے لیے، اب پالیسی ریٹ آپ کم کر کے 0% بھی کر دو تو بھی آپ نے 20 سال تک اس کے اوپر وہی سود ادا کرنا ہے جو طے ہو گیا ہے۔ تو اب مثلاً انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارا سود ٹرانسفارم کر دیا طویل مدتی میں، اور طویل مدتی میں بھی اس کو کس وقت ٹرانسفارم کیا، جب آپ کی شرح سود بہت ہائی تھی، جب بہت ہائی لیول پہ شرح سود تھی۔ تو اب وہ اگلے 20 سال تک جب تک اس کا ٹینیور پورا ہوگا اس وقت تک یہ ہائی سود پے کرتے رہیں گے۔ تو اینی وے، اچھا میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ برازیل میں شرح سود انہوں نے 14% سے کم کر کے 2% کر دی، اور مہنگائی بھی ساتھ کم ہوئی اور بجٹ خسارہ بھی کم ہوا۔ اچھا، اب عجیب بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس چیز کا پابند ہے کہ وہ معیشت کے اوپر ریسرچ کرے اور حکومت کو وہ ریسرچ رپورٹ پیش کرے۔ ہر کوارٹر میں وہ یہ ریسرچ پیش بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز مسنگ ہوتی ہے، ایک چیز اس میں موجود نہیں ہوتی۔ وہ کیا چیز ہے؟ ان کی اپنی بنائی ہوئی مانیٹری پالیسی کیسے کام کر رہی ہے۔ یہ تو تجزیہ کرتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ تو تجزیہ کرتے ہیں کہ منسٹری آف فائنانس کیا کر رہی ہے، یہ تو تجزیہ کرتے ہیں کہ FBR کیا کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن ان کی اپنی بنائی ہوئی مانیٹری پالیسی نے کیا کیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے شرح سود کم کرنی ہے، وہ مہنگائی کو کم کرنا ہے، افراط زر کو کم کرنا ہے شرح سود کو بڑھا کے، تو کیا اس کے نتیجے میں واقعی مہنگائی کم ہوئی، کیا واقعی انفلیشن ڈاؤن گیا؟ تو اس چیز کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، تو جیسے میں آپ کو بتلا رہا تھا، یہ جب شرح سود بڑھتی ہے تو کم از کم جو آپ کے قلیل مدتی قرض ہیں ان کے اوپر جو آپ کو سود ادا کرنا ہوتا ہے وہ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ 3 مہینے میں سارا قرض ریپلیس ہوتا ہے اگر وہ شارٹ ڈیوریشن کا ہے، جب وہ ریپلیس ہوگا تو نئی شرح سود پہ چلا جائے گا۔ وہ اگر بڑھائی ہے آپ نے تو آپ کو سود کی رقم بڑھ جائے گی، اور اگر آپ نے کم کی ہے تو وہ سود کی رقم کم ہو جائے گی۔ اب جب سود کی رقم کم ہوگی یا زیادہ ہوگی تو اس کا فرق بجٹ خسارے پہ پڑے گا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ پڑے گا، بجٹ ڈیفیسٹ پہ پڑے گا۔ اچھا، مثلاً آپ کے پاس جو 1000 ارب کا سود تھا اور پالیسی ریٹ تھا آپ کا 7%، تو اس پہ آپ کو جو ادائیگی کرنی ہے 1000 ارب پہ وہ 70 ارب ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو کم کر کے 3% کر دو گے، جب یہ 3 مہینے بعد یہ ڈیٹ ریپلیس ہوگا، جب اس کی جگہ نیا قرض لیا جائے گا تو اس کے اوپر جو شرح سود اپلائی ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی؟ 3%۔ تو آپ کو کتنا ادائیگی کرنی پڑے گی؟ 30 ارب۔ ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جب یہ آپ کی ادائیگی کم ہوگی، بجٹ میں سے آپ نے نکال کے جو بینکوں کو پیسہ دینا ہے وہ کم ہو جائے گا، تو پھر حکومت کے پاس باقی اخراجات کے لیے پیسے بچیں گے، پھر ان کو ٹیکس لگانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے مہنگائی آپ کیا سمجھتے ہیں، کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے؟ تو اصل میکینزم جو ہے، جو بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہے، جو پس منظر میں کام کر رہا ہے، وہ یہ والا میکینزم ہے۔ لیکن ہمارے جو وہاں پہ افلاطون بیٹھے ہیں وہ اس کو کسی دوسری طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارے جو مسائل ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں، وہ یہ کہ اس سے پہلے پاکستان میں روزگار کی اسکیمیں چلیں، کسی زمانے میں وہ یلو کیب اسکیم چلی، اور پھر جو ہے احساس پروگرام ابھی آج کل چل رہا ہے، یا اس طرح کی دیگر جو روزگار کی اسکیمیں جب بھی چلی ہے نا، اس کا ایک مین فیکٹر ہوتا ہے۔ وہ فیکٹر کیا ہے؟ آپ نوجوانوں کو کم شرح سود پہ قرضے دیں۔ اب مثلاً پیلی ٹیکسی اسکیم چلی، یلو کیب اسکیم، تو اس میں کیا ہوگا؟ حکومت جو ہے بینکوں سے وہ جو اس وقت کا پالیسی ریٹ ہوگا اس کے مطابق قرض لے گی، اور وہ قرض آگے جو ہے اس سے کم شرح کر کے، اس سے کم جو شرح پہ آگے نوجوانوں کو دے گی، اور اس کا جو فرق ہے وہ سبسڈی کی شکل میں حکومت خود ادا کرے گی۔ بات یہ ہے، یہ سبسڈی دینے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایسا کیوں نہیں کر لیتے جیسے دنیا ساری نے کر لیا؟ اب ساری دنیا میں پالیسی ریٹ کم ہے، ہم زیادہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم یوں کر لیں کہ پالیسی ریٹ کو 2% کر لیں،
اس کے اوپر بینک کا مارجن ہو جائے گا 3-4%، تو 5-6% پہ آپ کو قرضے اویلیبل ہوں گے. تو یہ کسی بھی آپ کی جو اس سے پہلے خود روزگار اسکیمیں تھیں ان اسکیموں سے بیٹر اسکیم تیار ہو جائے گی، اور یہ اکراس دا بورڈ ہوگی، یہ سب کے لیے ہوگی، یہ کسی ایک کے لیے مخصوص گروپ کے لیے 2000 نوجوانوں کے لیے 5000 نوجوانوں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ جس کی بھی مرضی ہو، جو بھی چاہے وہ اس پہ قرض لے لے. تو یہ خود سے ایک خود روزگار اسکیم تیار ہوگی. یا تو آپ اس سے بھی اچھے موڈ پہ جائیں، آپ جیسے اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے شرح سود کو 0 کر دیں، اس کے بعد بھی یہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ایسی چیزیں موجود، ایسے میکینزم موجود ہیں جس میں آپ لوگ روزگار کے لیے فائنانس کریں اور بغیر سود چارج کیے، کسی ایک پیسے کا سود چارج کیے بغیر. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پھر کسی دن بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے بہتر آپشن تو یہی ہے کہ آپ شرح سود کو 0 کر دیں اور پھر اس میں میکینزم ڈیولپ کر لیں کہ کیسے آپ جو ہے کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں کرتے، اگر آپ کو بہت ڈر لگتا ہے اس کام سے، تو وقتی طور پہ یہی کر لیں، پالیسی ریٹ کو 2% پہ لے آئیں، اوپر 3-4% بینک کا مارجن ہوگا، 5-6% پہ آپ ادائیگی جو ہے وہ نوجوانوں کو کر سکتے ہیں. تو اب یہ ایک خود روزگار اسکیم تیار ہوگی. آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دینے کے لیے اب اپنے جیب سے کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے کر لیں گے یہ. تو یہ اچھا ایک کام یہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ہم جو ہے بالفرض شرح سود کو 2% پہ لے جاتے ہیں، تو حکومت اس وقت کتنی ادائیگی کر رہی ہے؟ ابھی آپ نے بجٹ میں دیکھا کتنی، 2631 ارب روپے. تو یہ رقم کم ہو کے 23,000 ارب اس وقت ہمارا قرضہ ہے. 23,000 کے اوپر 2% آپ ڈالیں تو یہ 460 ارب بنتا ہے. تو آپ کی ادائیگی جو ہے وہ 2600 ارب سے کم ہو کے کہاں آ جائے گی؟ 460 ارب پہ. بچت کتنی ہوگی آپ کی؟ 2000 ارب سے زیادہ. اب اس 2000 ارب میں اس وقت کی جو ضروریات ہیں، آج کی حکومت کی جو ضروریات ہیں، وہ ساری کی ساری پوری ہو سکتی ہیں. آج کیا ہے؟ مثلا پچھلے 2 سال کے بجٹ میں حکومت نے ملازمین کو باوجود اتنی مہنگائی جو ہے اتنی بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود ملازمین کو پچھلے 2 سالوں میں کوئی انکریمنٹ نہیں دیا. تو اگر آپ لوگ صرف ملازمین کو نہیں، حکومت کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے ملا لیں اور ہر اخراجات کے ہر مد کے اوپر آپ 25% اضافہ دے دیں. ہر مد کے اوپر آپ جو تعلیم کا بجٹ ہے اس میں بھی 25% دے دیں، جو صحت کا بجٹ ہے اس میں بھی 25% دے دیں، جو تنخواہیں ہیں ان میں بھی 25% دے دیں. ہر آئٹم پہ آپ 25% ایکسٹرا دے دیں، 25% اضافی دے دیں. اس سارے کے اخراجات کتنے ہوں گے؟ اس سارے کے اخراجات 4000 ارب سے بہت کم بنتے ہیں. یہ جو آپ کو میں نے پہلے ٹیبل دکھلایا تھا جس میں بجٹ اخراجات تھے، وہاں پہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں سود کو چھوڑ کے جو باقی رقم بنتی ہے، باقی جو بجٹ بنتا ہے وہ تقریباً 3700 بلین کے لگ بھگ ہے، 3700 ارب. اس کے اوپر اگر آپ 25% اضافی دینا چاہو گے تو آپ کو کل رقم کتنی چاہیے ہوگی؟ 3700 کا 25% کتنا بنتا ہے؟ یہ تقریباً 900 ارب روپے. باقی کتنے بچ گئے آپ کے پاس؟ تقریباً 1200 ارب آپ کے پاس پھر بچتا ہے. اب اس 1200 ارب میں آپ جو ہے جو سوشل سیکیورٹی پروگرامز ہیں، جو غریبوں کی امداد کے پروگرامز ہیں، ان میں اٹھا کے آدھی رقم ڈال دیں، 600 ارب وہاں پہ ڈال دیں. پھر بھی آپ کے پاس 600 ارب بچ گیا. اب اس 600 ارب کا کیا کریں؟ یہ جو دیامر بھاشا کے لیے ہم جو ہے مدتوں چندے کرتے رہے، مدتوں ہم نے کمپین چلائی کہ بھائی 1000 روپیہ دے دو، 500 روپیہ دے دو، تو یہ حکومتوں کے کام نہیں ہوتے. حکومتیں چندے پہ نہیں چلا کرتی. اس پہ چیریٹی آرگنائزیشن چل سکتی ہیں، اس پہ NGO چل سکتی ہیں، لیکن حکومتیں چندے پہ نہیں چلا کرتی. ہم نے 3 مہینے 4 مہینے کمپین چلائی، کتنے پیسے جمع کیے؟ 16 ارب. اور بینکوں کو جو ہم مفت میں اٹھا کے دیتے ہیں انفلیشن کنٹرول کرنے کے نام پر، مہنگائی کنٹرول کرنے کے نام پر، وہ رقم کتنی ہے؟ 2631 ارب روپے. اب یہ کمال بیوقوفی کی بات نہیں ہے. چلیں یہ سمجھتے ہیں ہم تھوڑی سی مہنگائی برداشت کر لیتے ہیں، یہاں سے 200-300 ارب نکالو. اور دیامر بھاشا ڈیم بہت ضروری ہے، وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی کہتے تھے، ہمارے وزیر اعظم نے بھی بہت شرم چاہا کہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، تو 200-300 ارب وہاں سے نکالو. اتنی ہم تھوڑی سی مہنگائی پہلے اتنی برداشت کر رہے ہیں، کچھ اور برداشت کر لیں گے، وہ اٹھا کے ادھر ڈال دو. تو خیر اس چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ نے پالیسی ریٹ کم کر دیا
تو میں نے بتایا آپ کو تقریباً 2000 ارب سے زیادہ، تقریباً 2100 ارب کی بچت ہو سکتی ہے یا 2200 ارب کی۔ اب آپ لوگوں نے 900 ارب اس میں سے خرچ کر دیا، جو بجٹ ایلوکیشنز ہیں، بجٹ میں جتنی رقم رکھی ہے وہ ساری 25% بڑھا دی۔ 600 ارب آپ نے سوشل سیکیورٹی پروگرام کو دے دیا۔ یعنی سوشل سیکیورٹی پروگرام کیا ہوتے ہیں؟ یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا غریبوں کی امداد کا کوئی بھی دوسرا پروگرام ہے۔ 600 ارب آپ نے ان کو دے دیا، پھر بھی آپ کے پاس 600 ارب بچ گیا، وہ اٹھا کے آپ دیامر بھاشا ڈیم میں ڈال دو۔ اب ابھی موجودہ بجٹ میں دیامر بھاشا ڈیم کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں؟ پتہ نہیں 16 ارب ہے یا 20 ارب سے کم ہی کوئی رقم ہے۔ ایک ایسا پروجیکٹ جس کی ٹوٹل کاسٹ 1500 ارب سے زیادہ ہے، آپ ایک سال میں اس پہ 15 ارب خرچ کریں، مجھے بتائیں وہ کب مکمل ہوگا؟ اس کی تکمیل میں کتنے مدت لگے گی؟ تو یہ غیر سنجیدگی کا معاملہ ہے، یہ نہ کرنے والے کام ہیں، یہ صرف ٹالنے والے کام ہیں۔ اس کے بجائے آپ پالیسی ریٹ کم کریں، وہاں سے 600 ارب کی آپ کو بچت ہوئی، 100 ارب آپ اس سال ڈالیں، 100 ارب اگلے سال ڈالیں، اور یہ کچھ سنجیدگی سے کام ہو، 2-3 سالوں میں آپ کا پروجیکٹ مکمل ہو جائے۔ صحیح۔ تو متعدد ایسے پروجیکٹ جو قوم کے لیے بہت ضروری ہیں، جن کے اوپر ہماری بقا کا انحصار ہے، وہ سارے پروجیکٹ یہاں سے فائنانس ہو جائیں گے اگر ہم صرف پالیسی شرح کو، پالیسی ریٹ کو، شرح سود کو کم کر لیں۔ تو میں زیادہ لمبی بات کرنے کے بجائے اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بتلایا، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بجٹ کے اندر جو قرض کی واپسی کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ آپ لوگ دوبارہ اس ٹیبل کو کنسلٹ کر کے دیکھ سکتے ہو، وہاں پہ قرض کی واپسی کے لیے موجودہ بجٹ کے اندر نہ تو غیر ملکی نہ ملکی کسی بھی قسم کے قرض کے اوپر واپسی کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ اگر رقم رکھی گئی ہے تو وہ صرف سود کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اچھا، اور یہ سود کی ادائیگی کس نام پہ ہوتی ہے؟ اسٹیٹ بینک کی آپ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھیں، جس سال کی اٹھا کے پڑھیں، آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ پہلی وجہ جو آپ وہ بتاتے ہیں وہ ہے انفلیشن کنٹرول۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب شرح سود کو بڑھائیں گے تو اس سے انفلیشن کنٹرول ہوگا۔ تو یہ جو 2631 ارب روپے جو اتنی بڑی رقم خرچ ہو رہی ہے، تو وہ بنیادی طور پہ کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے؟ انفلیشن کنٹرول کے لیے۔ تو لیکن یہ میں نے آپ کو سمجھایا، جب بھی ہم شرح سود بڑھاتے ہیں، ہم نے گراف میں دیکھا اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ کام نہیں کر رہا یہ پروجیکٹ۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پروجیکٹ کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو پالیسی ریٹ کو اس لیول پہ آ جائیں جس لیول پہ تھائی لینڈ پہ ہے، جس لیول پہ مالدیپ میں ہے، جس لیول پہ کسی دوسرے ملک میں ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی رقم بچ جائے گی، اور وہ جو بڑی رقم بچے گی اس کو آپ اٹھا کے استعمال کر لیں، جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ استعمال کر لیں۔ تو یہ آپ کی اس وقت کی جو ضروریات ہیں، اس حکومت کی جو ضروریات ہیں، وہ ساری کی ساری پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ اسٹیٹ بینک پھر وہی منطق لے کے بیٹھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مثلا شرح سود 5% تھی، انہوں نے 10% کی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی بھی بڑھ کے 10% ہوگی۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ اچھا، ہم اگر یہ انٹرونشن نہ کرتے، اگر ہم شرح سود نہ بڑھاتے تو یہ مہنگائی 25% ہوتی۔ ٹھیک، تو وہ اس طرح کی عجیب عجیب لاجک ہیں۔ لیکن یہ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ اگر وہ نہ بڑھاتے تو مہنگائی اتنی ہوتی؟ تو اب اسٹیٹ بینک کا ذمہ داری ہے، وہ ایک ریسرچ کا ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا ثبوت مہیا کریں۔ لیکن نہ پارلیمنٹ میں نہ کسی اور جگہ پہ انہوں نے کبھی اس بات کو کوئی ثبوت نہیں دیا کہ ان کی اس مشن انفلیشن کنٹرول کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جب اس کا فائدہ نہیں، اب کرنے کی بات یہ ہے کہ عوام بھی مطالبہ کریں، ہمارے پارلیمنٹرین بھی مطالبہ کریں، ہمارے سینیٹرز بھی مطالبہ کریں کہ بھائی اسٹیٹ بینک والوں، یہ جو تم اتنا بڑا پروجیکٹ پہ پیسے خرچ کروا رہے ہو ہماری حکومت کے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کا پروجیکٹ کام کر رہا ہے۔ تو اگر وہ کام کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ کیا واقعی انفلیشن کنٹرول کرنا اتنی اہم چیز ہے، وہ اگلا کویشچن ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے، اور یہ آپ لوگ بھی گوگل پہ ایکسپلور کر سکتے ہو، آپ بھی دیکھ سکتے ہو، اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ ایک بھی پیپر ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کرتا ہو کہ ان کے پروجیکٹ کامیاب ہے، جو یہ ثابت کرتا ہو کہ شرح سود بڑھانے سے مہنگائی کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا سب سے مطالبہ یہ ہے، میرا عوام سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ یہ آواز بلند کریں، اور میرا پارلیمنٹرین سے، سیاستدانوں سے، ٹیکنوکریٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے یہ سوال کریں
کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تمہارا یہ پروجیکٹ کام کر رہا ہے. اگر یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہے، اگر اسٹیٹ بینک کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کا پروجیکٹ کامیاب ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں پالیسی ریٹ کو اس لیول پہ لے جانا چاہیے جس پہ دنیا میں یہ ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ایک تو آپ کی بجٹ میں بہت زیادہ رقم بچے گی، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا عوام کو جو قرضے ہیں وہ بہت سستے لیول پہ دستیاب ہوں گے. جب وہ سستی شرح پہ دستیاب ہوں گے تو اس سے روزگار بڑھے گا، اور جب یہ روزگار بڑھے گا، جب کاروبار چلے گا، تو اس سے ٹیکس کی آمدنی زیادہ ہوگی اور آپ کے سارے مسائل حل ہونے کی طرف جائیں گے. تو یہ ہے بنیادی بات جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.